الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج مارچ 1969 کی 23 تاریخ ہے. درس کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت 177 سے شروع ہوتا ہے. 2/177. سابقہ آیات میں حرام اور حلال کے متعلق تفصیلات سامنے لائی گئی تھی. یہ چیزیں دنیا کے تمام مذاہب میں ہیں. تفصیل میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن حرام اور حلال پروہیبیشن کی چیزیں، اس قسم کی جزیات، یہ تمام مذاہب میں ہیں. تو یہاں سے یہ نظر آیا کہ یہ بھی وہ مشترکہ اقدار ہیں جو مذہب میں اور دین میں پائی جاتی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ دین میں بھی جزیات ہوتی ہیں، لیکن جو ہی یہ جزیات اور یہ فروعات سامنے آئیں، قرآن کریم نے اسی ایک سانس میں یہ بتا دیا کہ مذہب اور دین میں فرق کیا ہوتا ہے. مذہب میں یہ جزیات و تفاصیل یہ مقصود بالذات ہو جاتی ہیں. ریچول، رسومات، مظاہر، جن جن شکلوں کے اندر کسی ایک اصول کو سامنے لایا جاتا ہے، یہ مقصود بالذات ہوتی ہیں. دین میں یہ ایک عظیم مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوتی ہے. اگر وہ مقصد سامنے نہیں، اگر یہ اس کے حصول کا ذریعہ نہیں بن رہی، تو وہی کھڑے ہو جانا پڑتا ہے یہ سوچنے کے لیے کہ کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے. یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ کچھ مکینیکلی ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ مرتب نہیں ہو رہا. یہ ساری لکڑیاں اکٹھی کی ہوئی ہیں ہم نے، خشک لکڑیاں ہیں، سردی بھی بہت ہے، لکڑیوں کے گرد بیٹھے بھی ہیں الاؤ تاپنے کے لیے. سردی کم نہیں ہو رہی، گرمی نہیں پہنچ رہی. دیکھنا پڑتا ہے کہ کمی کیا ہے. کمی کیا ہے؟ ماچس نہیں ہے، کہ سوزے اندرون باقی نہیں ہے، لکڑیاں جل نہیں رہی. لکڑیاں مقصود بھی ذات نہیں ہیں، لکڑیاں حرارت حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں. مذہب صرف خشک لکڑیوں کو کھڑا کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ اس کے گرد آ کے بیٹھ جایا کرو، تمہاری سردی کم ہو جائے گی. کہا جاتا ہے کہ بیٹھتے ہیں سردی نہیں ہٹتی، کہتا بیٹھتے رہو، یہاں نہیں ہٹتی تو وہاں جا کے ہٹے گی، جہنم سے جا کے تو ہٹے گی. دین وہی کھڑا کر دیتا کہ اگر سردی کم نہیں ہو رہی ہے تو کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے. سوچو کہاں غلطی ہو رہی ہے. اس کا معیار نتیجہ ہوتا ہے، اس کا ٹیسٹ پریگمیٹک ہوتا ہے. وہ کر کے بتاتا ہے، نتیجہ نکالتا ہے. یہ نتیجہ اس کے دعوے کی صداقت کا ثبوت بن جاتا ہے. یہ ہے دین. جو ہی قرآن نے پیچھے سے یہ جزیات، فروعات یا وہ چیزیں کہ جو مذاہب کے اندر مشترک ہوتی ہیں، جسے میں نے کہا کہ حلال و حرام کی چیز، وہ تو کہیں بھی آپ کسی مذہب میں دیکھیے تو ضرور آپ یہ کہیں گے کہ یہ نہیں ہم کھا سکتے. یہ چیزیں دینے کے بعد فوراً وہ کہتا ہے، اور یہ عظیم آیت ہے قرآن کریم کی جو دین کو مذہب سے الگ کر کے بتاتی ہے. جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں، مذہب کے سٹیج پہ یہ کھڑا ہوتا ہے دین، اور مذہب کے خلاف چیلنج دیتا ہے، اور وہ کہتا یہ ہے کہ لیسل البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. کبھی اسی کو نہ نیکی سمجھ لینا، یہی کشاد کی راہ نہ اپنے ذہن میں تم نے سمجھ لینا کہ مشرق کی طرف منہ کر لیا یا مغرب کی طرف منہ کر لیا. آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا چیلنج ہے یہ.
یوں نظر آتا ہے کہ جیسے کوئی ایک ایتھیسٹ کہہ رہا ہے، ایک بحریہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے یہ رکھا ہے، یہ کیا آپ نمازیں پڑھتے رہتے ہو کہ صاحب یوں طرف قبلہ شریف کی اور یوں کھڑے ہو، یہ یعنی بظاہر یوں نظر آ رہا ہے. کتنی بڑی چیز ہے یہ، کتنا بڑا اعلان ہے مذہب کی اسٹیج پہ جو کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے سامنے مذہب سے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. مذہب میں سارا زور اس پہ دیا جاتا ہے رخ کس سمت کو ہے. یہ جزیات جو ہیں یہ اپنے اپنے جو ارکان جنہیں ہم کہتے ہیں وہ صحیح اندازے کے مطابق طے ہو رہے ہیں یا نہیں. ہاتھ کہاں بندھا ہے، کہاں تک اٹھ رہا ہے، پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، رکوع میں زاویہ کیا بنتا ہے، سجدے میں وہ پانچوں چیزیں زمین پہ ٹکتی ہیں یا نہیں. پھر اس سے ذرا اور آگے بڑھ جائیے، الفاظ صحیح مخرج سے نکل رہے ہیں یا نہیں. یہ ساری چیزیں ایک لفظ کے معنی نہیں سمجھے جاتے، مخرج سے صحیح نکلنے چاہیے. ٹھیک ہے تلفظ کا صحیح ہونا ضروری ہے زبان کے لیے، لیکن یہ ساری چیزیں تو اس لیے تھی کہ الفاظ کے کچھ معنی ہوتے ہیں، الفاظ تو پیکر ہوتے ہیں معانی کے. اگر اس کے اندر یہی چیز نہیں ہے، صدف ہے بغیر گوہر کے، بادام ہے بغیر گری دے. نہایت ضروری ہے اس چھلکے کا ہونا، اندر وہ پرزرو رہتی ہے چیز، لیکن نہایت محکم مستحکم چھلکا، گری ہے نہیں اندر. یوں ہی یہ چیز سامنے آئی حلال و حرام کی. میں کہتا ہوں یہ کہتے ہیں صاحب قرآن کی ترتیب محرم نہیں ہے، تو ہی نواح ہے راز کا. ترتیب تو ایسی سمجھ میں آتی ہے کہ اس ترتیب سے وجد میں آتا ہے صاحب. کتاب لکھی ہے اس خدا نے، منتشر اشعار نہیں لکھے. غزل نہیں ہے کہ جس کا ایک شعر تو وصال کی لذتیں دیتا ہے، دوسرا فراق کے نوحے گا رہا ہے. یہاں سے وہاں تک ایک تسلسل اس کے اندر ہے. اور یہاں دیکھیے کہ نگاہ ادھر جاتی تھی کہ یہ وہی چیزیں ہیں جو مذاہب میں پائی جاتی ہیں، یہ نہ کھاؤ، یہ کھاؤ، یہ اس طرح سے کھاؤ. یہ کچھ یہاں تک ہم پہنچنے کے فوری بعد اگلی چیز آتی ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. کہیں اس فریب میں مبتلا نہ ہو جانا کہ مقصود بالذات یہ جزیات ہیں، یہ رسوم ہیں، یہ ارکان ہیں. مقصود بالذات وہ اصل مدعا، مقصد، منزل، نتیجہ ہے جس تک پہنچانے کا یہ ذریعہ ہے. ٹکٹ نہایت ضروری ہے سفر کرنے والے کے لیے. ٹکٹ خرید کے گھر میں بیٹھ جائے، جیب میں اسے ڈال رہے، مکے نہیں پہنچ سکتے. یہ فرق کر دے، دکھا دینا ذرائع اور مقصود میں. یہ ہے قرآن کا اعجاز، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. کشاد کی راہ یہ نہیں ہے. پھر بر کا لفظ جیسا میں نے کہا ہے آپ سے، دیکھیے کہ ہمارے ہاں تو ایک ہی لفظ ہے نیکی جسے ہم کہتے ہیں، اور پھر وہ نیکی کا مفہوم آپ کو معلوم ہے. پہلی نیکی تو وہ ہے جو ماں بچے کو جس سے ڈرایا کرتی، آئی نیکی، او آیا پاگ، ذرا اونچے اٹھتے ہیں تو اینی اللہ دی نیکی ہے کوئی، اور نیکی دیکھ دو کتنے کتنے تری جاندی. اور آگے بڑھ جائیے تو صحیح معنی میں جسے آپ کہتے ہیں بڑا نیک آدمی، اور یہ آپ کو معلوم ہے پھر اس سے تصور کیسا سامنے آتا ہے. نیکی تو عربی کا لفظ بھی نہیں، بر ہے، وسطیں، کشاد، اور زندگی کی وسط ہی تو اصل شے ہے. دوسرا لفظ جس کے لیے آپ کے لیے خیر آتا ہے، جیسا میں نے کہا ہے خیر تو وہی ہے جس کا جو مادہ ہے اختیار کا، انسانی اختیارات کی وسط ہے. یہاں بر کہا ہے اس کو. زندگی کی کشاد کی راہ یہ نہیں ہے کہ تم ان رسومات کے الجھاؤ میں الجھ جاؤ. اگر صرف انہی میں الجھے رہو زندگی تو سمٹ جاتی ہے عزیزان ایمان ان کے اندر. آپ دیکھیں گے جتنے لوگ انہی چیزوں کو مقصود بذات سمجھے ہوئے ہیں، آپ دیکھتے ہیں وہ کتنے تنگ نظر ہوتے ہیں. گھٹن ہوتی ہے ان کے اندر، ضیق ہوتی ہے ان کے اندر، کشاد نہیں ہوتی ظرف کے اندر. ذرا آپ کے پاؤں میں ذرا فاصلہ کم ہو اور اس کے بعد دیکھیے کہ اس مسجد سے کس قسم کی پھر آپ کے خلاف وہ آوازیں اٹھتی ہیں، کفر تک جا کے منتج ہوتی ہیں. کئی نماز پڑھنے والے میرے ذہن میں ہے کہ انہوں نے مسجد میں جانا چھوڑ دیا. ایک عزیز ترین دوست کے سامنے تھے، مسجد میں وہ کھڑے، نماز پڑھنے کے لیے گئے، نماز میں کھڑے ہو گئے. جو ساتھ کھڑا تھا اس نے نیت توڑی، جھٹ سے نیچے بیٹھا، وہ پتلون ٹخنے سے ذرا نیچے سی، وہ جلدی سے اس کو یوں لپیٹ کے اس
پتلون کی بنائی نیکر اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کے کھڑا ہو گیا. اپنے ذہن میں سمجھتا ہوگا پتہ نہیں کتنا تیر ماریا جناب. تیر وہ تھا کہ اس کے بعد وہ ہمارے دوست مسجد میں نہیں گئے. وہ بر کہتا ہے. آپ دیکھیے کہ تنگ نظری کتنی پیدا ہوتی ہے جب آپ ان چیزوں کو الجھ کے انہیں کو مقصود بالذات بنا لیتے ہیں. ساری لڑائیاں آپ کی اس پہ ہو رہی ہیں کہ ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے کہاں چھوڑنا چاہیے. صرف فٹوزل ہو رہے ہیں, مسجدوں پہ تالے پڑ رہے ہیں, پولیس میں رپورٹیں ہو رہی ہیں. کس بات کے اوپر صاحب؟ اس مسجد میں یہ آ گیا جس نے اللہ اکبر کے بعد کانوں تک رکوع میں جانے سے پہلے کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھائے صاحب. نفرت, انتقام, تنگ نظری, تیر چشمی, یہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. اس سے آپ نے دیکھا قرآن نے بر کا لفظ یہاں کیوں استعمال کیا ہے؟ زندگی کی وسعتیں, نگاہ میں کشادگیاں, وہ مذہب کی جزیات کی تنگ نائے میں گھر کے یہ چیزیں پیدا نہیں ہو سکتی. آزادی میں بہرے بے قرار ہے زندگی. تو زندگی کی وسعتیں چاہتے ہو تو پھر یہ نہ سمجھ لو کہ یہ چیزیں مقصود بالذات ہیں. جیسا میں کہا کرتا ہوں, یہ بھی نہ سمجھ لیجیے کہ ان کی اہمیت نہیں ہے. وہ جو میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ فوج کے اندر سپاہی کے لیے تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کے بوٹ کے تسمے صحیح طریقے کے اوپر بندھے ہوئے ہیں یا نہیں, اس کی پیٹی ٹھیک جگہ لگی ہوئی ہے یا نہیں. ڈسپلن کا یہ قاعدہ ہے. لیکن ڈسپلن تو ایک نظم کے اندر ہے. اس نظم سے باہر ہونے کے بعد جب وہ سپاہی فوج کا سپاہی نہیں, گاؤں میں چلا گیا, ریٹائر ہونے کے بعد وردی بھی گھر میں لے جائے, نہایت ٹھیک طریقے کے اوپر اسی طرح سے وہ بوٹ کے تسمے باندھے, پیٹی بھی وہاں رکھے اپنے, وہ اسی طرح سے استری کی ہوئی وہ پیٹی بھی ہو, وہ وردی بھی ہو. بندوق وہاں نہیں ہے تو چلو ڈنڈا ہی صحیح وہی ہاتھ میں لے لیا, اور اس کے بعد صبح اٹھ کے اللہ صبح گاؤں کی گلی کے اندر لیفٹ رائٹ کرتا ہوا وہ چلا آئے, اور یہ سمجھے کہ وہ جتنا کام فوج کے اندر کرتا تھا وہ سارا پورا ہو گیا ہے. اب دشمن ادھر کا رخ نہیں کر سکتا. لاسل بران تقوم وجہ قبل المشرق والمغرب. اہمیت تو اتنی ابھی وہ چیز آئے گی کہ جہاں کہیں تم ہو اپنا رخ کعبے کی طرف کرو. یہ بھی ایک طرف حکم ہے. یعنی من عجیب کتاب ہے یہ کہ کہیں اس نظم و ضبط و ڈسپلن کی اہمیت کم نہ ہو جائے. ابھی وہ حکم آتا ہے, کہیں اسی کو مقصود بالذات نہ سمجھ لو. اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یاد رکھو اتنی سی بات جو ہے یہی بر و تقویٰ کی, یہی کشاد, یہی وسط کی راہ نہیں ہے کہ یہ کچھ کرو. اب آگے بات آئی کہ وہ ہے پھر کیا. ٹھیک ہے, حلال و حرام کی تمیز بھی نہایت ضروری ہے. اصل شے کیا ہے؟ اب اس کے بعد دیکھیے وہ چیز آتی ہے. پہلی چیز تو اس کے اندر آتی ہے جسے آپ آئیڈیالوجی کہتے ہیں. قرآن اسے ایمان کہہ کر پکارتا ہے. ولیکن البر, یہ پوری آیت میں یہ ایک پروگرام دیا گیا ہے. پہلے اس کا حصہ دیکھیے, وہ کہ جسے مکان کی بنیاد کہتے ہیں. قرآن کی روح سے اعمال کی عمارت کی بنیاد ایمان ہے. ہم ایمان کی بات بھی آج نہیں سمجھ سکتے. عام طور پہ اعتراض ہوتے ہیں, میرے پاس تو روز لوگ آتے رہتے ہیں, اور نوجوان سچے بھی ہیں, کہتے ہیں صاحب ایک شخص خدا کو مانتا ہے, ایک شخص خدا کو تو نہیں مانتا لیکن تمام نیکی کے کام کرتا ہے, خیرات دیتا ہے, لوگوں کی بھلائی کے کام کرتا ہے. وہ دیکھیے گنگا رام نے ہسپتال بنا دیا, فلاں نے یہ کر دیا. تو یہ بتائیے کہ یہ نیکی ہے یا نہیں؟ اچھا جی, نیکی ہے تو بتائیے کہ وہ ایمان کہاں آیا پھر اس کے درمیان, وہ ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے, ایمان اگر یہی چیز ہے کہ ایک نے زبان سے کہہ دیا کہ خدا ہے, دوسرے نے کہہ دیا خدا نہیں ہے, اس سے تو کچھ فرق نہیں پڑتا. ان آیات میں آؤں گا تو آپ دیکھیں گے قرآن نے خود کہا ہے کہ ان لوگوں سے پوچھئے زمین و آسمان کو کس نے بنایا, کہیں گے خدا نے بنایا. پوچھئے کہ یہ باہر جتنی یہ قوتیں چل رہی ہیں فطرت کی, قوانین کی, یہ کس کی روح سے ہے, کہیں گے خدا کی ہے. یعنی وہ یہاں پر خدا کا اقرار کرتے چلے جاتے ہیں, اور اس کے بعد خدا انہی آیت میں قرآن کہتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ پھر خدا پہ ایمان کیوں نہیں لاتے ہو. یعنی وہ جو ہم نے ترجمہ کر لیا ہے نا کہ کہہ دینا کہ خدا ہے, یہ نہیں ہے. ایمان کچھ اس سے آگے چیز ہے, اور وہ ہے اصل و بنیاد. واقعی اس کے بغیر اوپر اٹھی ہوئی عمارت صحیح چلتی نہیں ہے, اعمال ہمارے صالح نہیں ہوتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ کوئی سائنٹسٹ اپنی لیبارٹری میں کسی فارمولے پہ عمل نہیں کر سکتا
کوئی نتیجہ نہیں مرتب کر سکتا جب تک وہ سائنس کے بیسک اٹل اصولوں کی صداقت پر ایمان نہ رکھے. یہ ہے ایمان کے معنی. فارمولے پہ جو یقین ہے اس کا، وہ اسے لے جاتا ہے اس محکم مشقت کی طرف. کتنے دن کیوں نہ لگ جائیں اس کے لیے، وہ چلا جا رہا ہے. کہہ رہے ہیں دوسرے کے صاحب صبح سے شام تک تم لگے ہوئے ہو، اس میں تو کچھ نکلتا نہیں. وہ کہتا ہے کہ کہیں غلطی ہوئی ہے اس میں. یہ ہوگا، ہو کر رہے گا. میں کہیں غلطی کر رہا ہوں. بھئی کیسے کہہ رہے ہو کہ تم میں غلطی کر رہا ہوں؟ کہتے ہیں کہ یہ جو فارمولہ میرے پاس ہے اس کی صداقت پر مجھے یقین ہے. یہ فیتھ نہیں ہے، یہ کنوکشن ہے. اور یہی ایک یقین ہے جو اس کو لیے چلا جائے. بحر بے کنار سمندر، ہم میں سے جنہوں نے سمندر کو ساحل پہ دیکھا ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اور آگے جا کے ساحل کہیں نظر ہی نہیں آتا. کوئی کنارہ سمندر کا نظر نہیں آتا. میلوں تک نگاہ دوڑائیے، ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی کنارہ نہیں ہوتا، بالکل سمندر. اس میں چلا جا رہا ہے جہاز، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جہاز ٹھیک سیدھا اس راستے پہ چل کے اپنی منزل مقصود پہ پہنچ جاتا ہے. کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک کمپس، وہ جسے قطب نما کہتے ہیں. ایک آلہ اس کیپٹن کے سامنے ہوتا ہے لٹکا ہوا. وہ وہاں اپنی کیبن میں بیٹھا ہوا اس پہ نگاہ کیے ہوئے وہاں سے ڈائریکشن دیتا چلا جاتا ہے، ذرا دائیں کو ذرا بائیں کو، اور وہ یہ کرتا چلا جاتا ہے اور وہ جہاز سیدھا ٹھیک منزل مقصود پہ پہنچ جاتا ہے. کس چیز پہ؟ اس اتنے سے آلے کی صحت پہ یقین ہے اس کا کہ یہ مجھے صحیح رہنمائی دے رہا ہے. وہ تو پھر بھی دور کی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو ہوائی جہاز اڑتا ہے، اوپر جانے کے بعد اس کے سامنے نہ لندن ہوتا ہے، نہ نیو یارک ہوتا ہے، نہ پیچھے لاہور ہوتا ہے. ایک جیسے فضائی ہوتا ہے، بے کنار فضا، جس میں سوال ہی نہیں ہے کہیں کسی باؤنڈری کا، کسی نشان کا. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے یہاں سے اڑتا ہے، ٹھیک وقت پر ٹھیک راستوں سے صحیح اپنی منزل پہ پہنچتا. کیا چیز ہے؟ اس کے پاس بھی ایک آلہ ہوتا ہے. یہی اگر اسے اس آلے کی صحت کا یقین نہ رہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد نہ انجن ضمانت نہ انجینئرنگ، ختم ہو جاتا ہے قصہ. یہ جو اپنے سامنے کے آلے کی صحت پر یقین ہے اسے ایمان کہتے ہیں. تو یہ صحیح رہنمائی مجھے دے گا منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے، اسے ایمان کہتے ہیں. یہ آئیڈیالوجی ہوتی ہے. اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ جو ہدایت رہنمائی گائیڈنس مجھے مل رہی ہے، یہ مرغے بابن ماس کی گائیڈنس نہیں ہے کہ ابھی میں نے دیکھا تو اس نے رخ ادھر کیا ہوا تھا، 2 منٹ کے بعد دیکھتا ہوں تو ادھر رخ ہے. کیا ہوا؟ ہوا کے ساتھ اس کا رخ بدل رہا ہے. مجھے یہ جو گائیڈنس مل رہی ہے یہ مرغے باد نما نہیں ہے، ہوا کے ساتھ نہیں بدلے گا. یہ کبھی دھوکہ نہیں کرے گا. لا انفصام لہا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا. ایمان وہ محکم رسی ہے کہ جس نے اسے تھام لیا، یہ کبھی دھوکہ نہیں دے گی، کبھی ٹوٹے گی نہیں. یہ وہ کمپاس ہے اس کے سامنے کہ جو کبھی اس کو دھوکہ نہیں دے گی. اسے کہتے ہیں ایمان عزیزان ایمان. جسے آپ فطرت کے قوانین پر ایمان کہتے ہیں، جو بنیاد ہے تمام سائنٹیفک ڈسکوریز کی آپ کے ہاں، وہ کیا ہے کہ یہ قوانین جو ہیں اٹل ہیں، غیر متبدل ہیں، کبھی دھوکہ نہیں دیں گے. یہ ایمان ہے آپ کا اس بات کے اوپر کہ صبح سوئی گیس کو جب میں نے ماچس دکھائی، اوپر میں نے اس کے دیگچی رکھی، 5 منٹ کے اندر پانی کھولے گا. اس اطمینان سے آپ اس پہ وہ دیگچی رکھ کے اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں. ٹھیک 5 منٹ کے بعد دیکھتے ہیں پانی کھول رہا ہوتا ہے. اسے ایمان کہتے ہیں. قانون کے اٹل غیر متبدل یقینی ہونے کی کنوکشن جو ہے وہ ایمان ہوتی ہے. اس کے بغیر کسی عمل کے لیے آپ کا قدم اٹھ ہی نہیں سکتا. اور اگر آپ اٹھائیں گے تو اولائے کا حبت تو معلوم ہوں، کاٹے جائیے یہ سارا کچھ. انگیٹھی بھی ہو آپ کے یہاں، دیگچی بھی رکھ دیجیے، پانی بھی ڈال دیجیے، یہ سارا کچھ ہو، سوئی گیس نہیں ہے اس کے اندر، لکڑیاں بھی رکھ دی ہیں، ماچس نہیں ہے آپ کے یہاں. یہ ہے، اسے اعمال کہتے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ اس کی
اہمیت کتنی ہے اعمال کی. اس کنوکشن کے بغیر تو آپ ایک قدم آگے نہیں اٹھا سکتے. راستے بھولے ہوئے مسافر سے پوچھیے کہ شام کو تکان کے سوا اس کے حصے میں آتا کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ صبح کی نسبت شام کو منزل سے دگنا دور ہو. یہ ہے ایمان عزیزان ایمان. خدا کی رہنمائی پر یہ کنوکشن کہ یہ مجھے صحیح منزل تک پہنچا دے گی. جو پروگرام اس نے دیا ہے اس کے مطابق اگر میں کرتا جاؤں گا تو یہ نتیجہ مرتب ہو کر رہے گا. اٹل ہے، لم فسام الہا، یہ دھوکہ نہیں دے سکتا. یہ کنوکشن ایمان کہلاتی. ایمان کیا ہے؟ سب سے بنیادی چیز جسے ہم اللہ کہتے ہیں، اللہ کے قوانین کے اٹل ہونے پر ایمان. ورنہ اگر اتنی سی چیز ہے کہ ایک نے کہا اللہ ہے، دوسرے نے کہا نہیں ہے، تو فرق ہی کچھ نہیں پڑتا. مذہب صرف اتنا منواتا ہے، دین یہ منواتا ہے خدا کے قوانین کی محکمیت پر کنوکشن، یقین محکم ایسا ہو کے رہے گا جیسا یہ کہہ رہا ہے. اور وہ جب وہ اللہ کہتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین غیر متبدل نہیں ہو سکتے. وہ اتنی سی چیز ہے، کائنات خدا کی بنائی ہوئی، اس کے قوانین کو پرکھ کے دیکھ لو کتنے غیر متبدل. تمہاری زندگی کے اندر بھی جب اس نے قوانین دی ہیں اسی طرح سے وہ محکم اور غیر متبدل ہوں گے. یہ ہے جسے آپ خدا پر ایمان کہتے ہیں. خدا پہ ایمان اس کے معنی ہے اس کی وحی پہ ایمان، اس کی رہنمائی پر ایمان. یعنی صرف خدا پر ایمان جو ہے اور آگے وحی پر ایمان نہیں ہے. دو معنی چیز ہے. وہ ایمان اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ وحی پر، گائیڈنس پر، رہنمائی پر ایمان ہو. ورنہ برہم سماجیوں میں جو تو ایک دین نکالا تھا. خدا پر ایمان، خدا کی پوجا پاٹ کر لیجیے. معاملات زندگی کے دنیا میں اچھی اچھی باتیں جہاں کہیں تمہیں ملتی ہیں ان کو لے لیجیے. اب اچھی اچھی باتیں ان لوگوں کے نقطۂ نگاہ سے دیکھیے کہ جو ان کو اچھی سمجھتے ہیں. ذرا پھر اس مجموعے کو اکٹھا کر کے دیکھیے. ٹھگ کا بیٹا جب تک پہلا قتل نہ کر لے اس وقت تک وہ دیوی کے مندر میں جا نہیں سکتا. پہلے قتل کی جو غنیمت، وہ مال غنیمت ہوتا تھا لوٹ کا، اس کا 5واں حصہ لے کے مندر میں اس کو جانا ہوتا تھا. سب سے بڑی نیکی تھی. چل نہیں سکا برہم سماج. اٹل قوانین اس کے معنی ہے وہی کے معنی ہے وہ ذریعہ جس سے اس کے قوانین ہم تک منتشر ہوتے ہیں. اس کے لانے والے وہ طریقہ ہے کہ وہ رسول ان کو کہا جاتا ہے، میسنجر جو اس کے ہیں. ہر انسان کو براہ راست وہی نہیں مل سکتی. طریق یہ ہے، میں بتا چکا ہوا ہوں کیوں یہ ایسا طریق اختیار کیا گیا، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال وہ جن کی وساطت سے وہ قوانین آتے تھے ان کے متعلق کیا ایمان. رسول غور کیجیے آپ، ایمان کے اجزاء کتنی اہمیت ہے. کہیں ان کو خدا نہ سمجھ لینا. یعنی رسول رسالت پر ایمان کے معنی یہ ہے کہ وہ الوہیت کے درجے پہ نہیں ہے، وہ صرف میسنجر ہیں، ڈاکیے ہیں. خدا کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں. دیکھتے ہیں درمیان میں یہ ساری چیز، یہ تو اس الوہیت کو پاک کرنے کے لیے یہ سارے ایمان دوسرے آتے ہیں. مذہب میں یہی وہ اجزاء، باقی جو ہے ان کو خدا بنا لیا جاتا ہے. دین میں صاف بات ہوتی چلی جاتی ہے. ایمان اللہ پر، اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی وحی یا گائیڈنس کے اوپر ایمان. کہاں ملے گی یہ چیز؟ اس کی کتاب میں. کتاب پر ایمان. یہ جنہوں نے آ کے دی ہے تمہیں تو نہیں معلوم، یہ انہوں نے آ کے دی ہے. یہ کیا کہنے لگے؟ یہ پیغامبر، اس کا پیغام پہنچانے والے. مذہب کی دنیا میں یہ جو ملائکہ تھے انہی کو گاڈسز بنایا تھا. دیوی اور دیوتا، خواہ وہ یونان کے بڑے بڑے فلاسفر تھے یا ہندوؤں کے ہاں کی جہالت، سب نے ان کو یہ جتنے بھی فطرت جسے وہ تکوینی قوتیں کہتے ہیں فطرت کی، انہیں دیوی دیوتا بنایا ہوا تھا. قرآن ان باطل عقائد کی نفی کرتا چلا جاتا ہے. ملائکہ فطرت کی قوتیں آدمی کے سامنے سے پر بسجود. عالم امر سے متعلق خدا کے پروگرام کو تکمیل تک پہنچانے کے ذرائع بس اس سے زیادہ نہیں ہے. ایمان صرف اسی چیز کے اوپر رہ جاتا ہے جسے آپ وحی یا خدا کی گائیڈنس کہتے ہیں. خدا پر ایمان صرف گائیڈنس کے لیے، تو اس نے اٹل قوانین دیے ہوئے ہیں. یہی ہے تعلق انسان کا اور خدا کا. کتاب کے اندر محفوظ کتاب کو لانے والا پیغام پر باقی رہی یہ قوتیں جو اتنی بڑی بڑی محیط نظر آتی ہیں. خدا کے پروگرام کو بروئے کار لانے کے لیے خدا کی پیدا کردہ ہوا قوتیں. اور اگلی چیز، پہلی چیز قانون
اس کے بعد آخرت. آخرت کے معنی اس کا نتیجہ, قانون کے نتیجے پر یقین. یہ ہے ماحصل سارا اس یقین کا, اس ایمان کا. یہ قانون, اس کا یہ نتیجہ نکل کے رہے گا, اسے آخرت کہتے. ہر عمل ایک متعین نتیجہ پیدا کر کے رہے گا. یہ ہے عزیزان من ایمان. اب سوچئے کہ اس کے بغیر عمل کی کوئی عمارت بھی استوار ہو سکتی؟ میں کہتا ہوں عمل کے لیے تیار ہی نہیں ہو سکتا انسان. اور پھر ایمان اگر غلط چیزوں کے اوپر ہے, کوشش کرتے چلے جائیے, ضائع ہو جائیں گے. ایمان صحیح قانون کے اوپر ہے, اتنی کوشش بلکہ اس سے بھی کم کوشش صحیح نتائج پیدا کر دے گی. یہ نتائج جو ہیں ان کو آخرت کہتے ہیں. آخر میں آنے والی چیز, یہ سارا عمل جو آپ کے ہاں کا ہوتا ہے وہ کہاں جا کے ختم ہوتا ہے, منتج کہاں ہوتا ہے, نتیجے پر. یہ آخری نتیجہ جو ہے اس عمل کا, اس پہ یقین, آخرت پر ایمان. اب یہ جو چیز ہے کہ وہ آخر نتیجہ کہاں نکلتا ہے, اس طبعی زندگی میں, اس دنیا کی زندگی میں نکلا تو اس کے بعد آگے چل کے نکلا تو زندگی مسلسل چلتی ہے. آخرت میں یہ چیز بھی آئی. آخرت تو آپ نے انجام کار عمل کے نتیجے کا نام لینا ہے. اس وقت وہ نکلتا ہے اس کا سوال ہی نہیں. یہ ہے آئیڈیالوجی, یہ ہے ایمان عزیزان من. اب سوچئے کہ عملی زندگی میں اس ایمان کی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں؟ آپ ضرورت پڑتی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اس کے بغیر آپ ایک قدم نہیں اٹھا سکتے, چل ہی نہیں سکتے. اور اگر غلط قانون اور غلط ذریعے پہ ایمان ہو جائے, کمپاس آپ کی غلط ہو, اسے لے کے آپ اڑ جائیں, پھر اس کا نتیجہ سامنے ہے, وہ بھی آخرت. صحیح رہنمائی جو ہے اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے, وہ بھی آخرت. غلط کمپاس کے ساتھ اڑنے کا آخری نتیجہ جہنم, صحیح کے ساتھ اڑنے کا آخری نتیجہ جنت. آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا تو بات صاف واضح ہے, اس میں کسی منطقی آنا منہ شگافیوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. عملی زندگی میں روز ہم یہ دیکھتے ہیں, ایمان کے بغیر آپ چل نہیں سکتے ایک قدم بھی. پھر ایمان غلط چیز پہ, ایمان صحیح چیز. یہ تو ہے جی وہ آئیڈیالوجی. ایمان لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. وہی پانچوں اجزاء آ گئے جو میں نے ابھی گنائے تھے. قرآن میں یہی پانچ ہیں. ان میں سے کسی ایک کا انکار کفر ہے. ان پر اس طرح ایمان جو میں نے عرض کیا, یوں ہی نہیں کہ جی مانتے ہیں, ہم خدا کو بھی مانتے ہیں, رسولوں کو بھی مانتے ہیں. نہ, قرآن کہتا ہے یہ بات نہیں. فَإِنْ آمَنُوا مِثْلَ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ خدا کو ماننے والے اس طرح خدا کو مانے جیسا ہم نے اس قرآن میں کہا ہے اور تم جیسا مانتے ہو, پھر سمجھو کہ وہ ایمان والے ہیں. ورنہ چند داڑھیوں کو چھوڑ کے ایمان تو ساری دنیا خدا پہ کہہ رہی ہے. سارا مغرب اپنے آپ کو بلیورز ان گاڈ کہتا ہے, اور اسی لیے آپ کو اکٹھا کرتا ہے نا اپنے حریف کے مقابلے میں اس پردے کے اندر. آؤ بلیورز ان گاڈ. وہ اچھے بلیورز ان, قرآن مانتے نہیں ہے بلیورز ان گاڈ, ان کو دھوکہ ہے یہ. ان کو میں نے کہا تو فوراً چٹکی لیے ایک چیز نے کہ کیا وہ ہمیں مانتا ہے؟ یہ جن کے اعمال کے یہ نتائج ہی نہیں نکل رہے ہیں, ان کو وہ بلیور کیسے تسلیم کر دے گا بھائی؟ یہ ایمان ہے. تو یہ تو ہوگی بنیاد. اس کے بعد آگے کیا چیز؟ ہمارے ہاں تو ایمان تو اتنا ہی ہوتا ہے. وہ جس کی شہادت اگلے دنوں ملی تھی, کسی نے پوچھا تھا کہ صاحب آپ کے مسلمان ہونے کا ثبوت کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے شادیاں کی تھی 2. مطلب ان کے کہنے کا یہ تھا کہ بہرحال اس وقت تو میں نے کلمہ پڑھا تھا نا. تو ہمارے ہاں کا ایمان تو ہے وہ کلمہ, اور وہ بھی اس ماڈرن ایج سے پہلے کی بات ہے. اس دور میں تو آپ دیکھتے ہیں اب اس نکاح کے اندر کلمہ بھی نہیں پڑھاتے. بہرحال آخری مرحلے میں جا کے جب وہ کلمہ کسی کام نہیں آتا, مرتے وقت پڑھاتے ہیں ضرور. تو ایمان تو ہمارے ہاں رہ گیا یہ. اس کے اوپر آگے ارکان اسلام, ارکان پلرز کو کہتے ہیں, ستون کھڑے ہوئے. اب آپ سوچ لیجئے, فرض کر لیجئے بنیاد بھی ٹھیک تھی اور اس کے اوپر آپ نے کھڑے کر دیے پلر, تو پھر عمارت بن گئی. بارش سے بھی آپ کو حفاظت مل گئی, گرمی سردی سے بھی مل گئی, چوروں سے بھی آپ محفوظ ہو گئے. کیوں کہ جی 5 تھم جو کھڑے کر دیتے ہیں. یہ ارکان کھڑے کرنے تھے اوپر کوئی عمارت بنانے کے لیے, چھت ڈالنے کے لیے. تو چھت وت کچھ نہیں.
یہاں نہ بنیاد ہے اس کی جسے ایمان آپ کہتے ہیں، اس کا پتہ نہیں کہ یہ ہے کیا بات جو ایمان کہتے ہیں، اس کے اوپر جو آپ کھڑے کرتے ہیں وہ صرف رکن ارکان کھڑے کرتے ہیں ادھر نہ عزیزم، لیس البر، یہ محض رسول کی پابندیاں، ریچولز کی پابندیاں، کوئی کشاد کی راہ نہیں۔ پہلی چیز کاٹ کے رکھ، کشاد کی راہ یہ بنیاد محکم خدا کے قوانین کی محکمیت پر یقین کامل کنوکشن کی طرح کہ اس کے مطابق میں نے یہ کچھ کیا تو یہ نتیجہ مرتب ہو کر رہے گا، یہ ہو گئی بنیاد۔ اب آگے آئی بات عمل کی، بر ہوتا کیا ہے؟ یہاں تک صرف یہ چیز ہے، بنیاد رکھی گئی ہے، کیا ہوتا ہے؟ آت المال علی حبہ، بڑا ٹیسٹ، بر اس کے لیے ہے، کشاد اس کے لیے ہے جو مال کی اس قدر کشش کے باوجود اسے دے دیتا ہے۔ آپ کہیں گے اس کے لیے اتنے بڑے پہلے وہ جو بنیاد بنائی گئی، ایمان بنایا گیا، یہ اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی ضرورت سمجھ میں ابھی آ جاتی ہے۔ مال لے لینا، اپنے پاس جمع کر لینا، حاصل کر لینا، جیب میں رکھ لینا، گھر میں رکھ لینا، اس کا نتیجہ تو آپ کو پتا ہے نا، ہر شخص جانتا ہے کتنا روپیہ میرے پاس ہے، اس سے میں مکان بنا لوں گا، زمین خرید لوں گا، موٹر آ جائے گی، یہ کچھ لوں گا، وہ یہ معلوم ہے نا آپ کو۔ مال کے لینے کے نتائج کا تو آپ کو پتا ہے، مال کے دے دینے کے نتائج کیا ہے اس کا کیا پتا ہے آپ؟ وہ تو کسی سے پوچھیے کہ وہ کہے گا کہ صاحب یہ تو بیوقوفی ہے۔ مال لے لینے کے بعد کیا حاصل ہوگا، اس کے لیے نہ وحی کی ضرورت ہے، نہ کسی رسول کے بتانے کی ضرورت ہے، نہ کتاب پر ایمان کی ضرورت ہے، نہ خدا پر ایمان کی ضرورت ہے۔ ہر شخص جانتا ہے جس کی مٹھی میں پیسہ آ جاتا ہے کہ اس پیسے سے کیا کرنا ہے۔ یہاں خدا کی ضرورت نہیں پڑتی، یہاں ایمان کی ضرورت نہیں پڑتی، یہاں آگے پڑتی ہے کہ جہاں آپ نے جو اپنے پاس ہے دوسرے کو دیا، سارے دنیا کیا کی پاگل ہو گیا۔ یہاں ضرورت پڑتی ہے اس بات کی کہ لے لینے کے نتائج تو میں بھی جانتا تھا، سب جانتے تھے، دے دینے سے کیا نتیجہ مرتب ہوتا ہے یہ صرف خدا کی رہنمائی بتا سکتی ہے۔ اس نے یہ چیز بتا دی کہ یاد رکھیے وَيُؤْتِ الْمَالَ لِيَتَزَكَّىٰ، مال لے لینے سے تمہارے جسم کی پرورش ہو جاتی ہے، تم بھی جانتے ہو، بچہ بھی جانتا ہے، دیوانہ بھی جانتا ہے اس چیز۔ مال دے دینے سے تمہاری ذات کی نشو و نما ہوتی ہے، اسے تم نہیں سمجھ سکتے تھے جب تک ہم نہ بتاتے تم۔ پڑ گئی ضرورت وہی کی عزیزان من۔ روٹی کھا لینے سے کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر بتا دے گا، مشینیں بتا دیں گی، سائنٹسٹ بتا دے گا، جسم کا نتیجہ بتا دے گا۔ نہ خدا کو ماننے کی ضرورت ہے، نہ کسی رسول پہ ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے دے دینے سے کیا ہوا؟ ساری دنیا کہے گی مال ہاتھ پہ جاتا رہا، لیکن اس کے بعد کچھ ملا مجھے، سائنٹسٹ نہیں بتا سکتا، ڈاکٹر نہیں بتا سکتا، آپ کا جسم نہیں بتا سکتا، کبھی قوانین نہیں بتا سکتے۔ دینے سے کیا ملا؟ اس کے لیے یہ وہی قانون بتا سکتا تھا کہ جو جسم سے ماورا کسی چیز سے متعلق ہو اسے انسان کی ذات کہا جاتا ہے، جس میں جسم کے ڈس انٹیگریٹ ہونے کے بعد بھی آگے چلنا ہے اور باقی رہنا ہے۔ معلوم ہوا ایمان کی ضرورت کیا ہے؟ یہ خالی خدا کو مان لینے والا کہ ہاں عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، اس میں تو یہ بات نہیں آتی۔ خدا کے اس قانون پر ایمان کہ لے لینے سے تو ذرا وقتی فائدہ ہوتا ہے، تبھی فائدہ ہے، کتنا زیادہ سے زیادہ اٹھا لو گے فائدہ، کتنے دن تک کے لیے، لیکن دے دینے سے اس کے وہ شے کہ جو موت سے بھی نہیں مرتی اور آگے چلتی ہے، اس سے اس کی پرورش ہو جائے گی۔ یہ ہے ایمان عزیزان من۔ اس لیے پہلے یہ بات کہی، اس ایمان کے بعد، ورنہ باقی دنیا میں خدا کا نام ماننے والے بھی کہتے ہیں خراب دے دیتا ہے، یہ کچھ کر دیتا ہے۔ اس نے پہلے بنیاد بنانے کے بعد یہ کہا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، دیتا ہے وہ عَلَىٰ حُبِّهِ۔ یہ بڑی عجیب چیز کہ اس گائیڈ، اس رہنمائی جو ہے اس کو بیچ میں سے چھوڑ دیجئے۔ دنیا کا ہر قاعدہ قانون، ہر ناصح مشفق یہی بتائے گا مال کی بڑی کشش ہے، اور ہر شخص جانتا ہے۔ صاحب پاگل جو ہے وہ بھی اپنے ہاتھ میں پیسہ لے کے نہیں چھوڑتا، اس کی تو علی حبہ ہی کیا بات کہی ہے کہ یہ جو حب ہے اس کی کشش ہے، اس کے لیے تمہیں کسی آسمانی رہنمائی کی ضرورت نہیں تھی،
یہ تو تم جانتے ہو، سب جانتے ہیں، بچہ جانتا ہے جس کے ہاتھ میں پیسہ مل جائے کہ پیسہ ملنے سے کیا ہوتا ہے، ٹافی ملتی ہے، غبارہ ملتا ہے، بچہ جانتا ہے۔ نہ خدا پہ ایمان کی ضرورت تھی، نہ وحی پہ ایمان کی ضرورت، اللہ حب ہی، اس کی کشش جو ہے وہ تم خود جانتے ہو، ہر انسان جانتا ہے، اس کی کشش کے علی رغم اس کو دوسرے کو دے دینا جو ہے، یہ کوئی اور قانون تبھی نہیں بتا سکتا کہ اس سے کیا ملتا ہے، اس کے لیے خدا کی وحی پر ایمان کی ضرورت ہے۔ اللہ حب ہی، یہی وہ چیز ہے۔ قرآن سارا آپ دیکھیں گے انفاق انفاق انفاق، تبھی قوانین آپ کے ہاں کے جمع جمع جمع، سمیٹنا، لیتے چلے جانا۔ قرآن نے کہا ہے کہ ان کی روش زندگی جمع مال و عدد، جمع کرتا ہے اور پھر روز بینک بیلنس دیکھتا ہے کتنا ہو گیا، جمع کا اوہ تھیلی میں ڈالتا ہے اور اوپر کس کے باندھتا ہے اس کو۔ یہ کسی وحی کی ضرورت نہیں اس کے لیے، اللہ حب ہی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے برعکس قرآن لفظ استعمال کرتا ہے اس اوہ کے، یہ تو ہے نا، نیچے سے تو وہ تھیلی پہلے ہی وہ تلی ہوئی ہوتی ہے، بندھی ہوئی ہوتی ہے، جو ڈالیں اس میں سے نکلتا نہیں، اوپر سے ایک منہ ہوتا ہے، اس کو منہ کو ڈالنے کے لیے کھولا جاتا ہے، پھر باندھ دیا جاتا ہے، اور اس نے اس کے لیے لفظ انفاق استعمال کیا سارے قرآن میں، جس کا ترجمہ ہم خرچ کرنا کہتے ہیں، یہ خرچ کرنا نہیں ہوتا، نفع کا کہتے ہیں اس قسم کی تھیلی کو، بندنی کو، کہ جس کے دونوں سرے کھلے ہوں، ادھر سے ڈالتے جائیے ادھر سے نکلتا چلا جائے۔ یہ جمع ہونے کی چیز نہیں ہے۔ دولت کے تو لفظی معنی ہے گردش میں رہنے والی چیز، جو ہی اس کی گردش رکی دولت نہیں رہتی ہو۔ البتہ اس نے اس کی گردش کے لیے ایک قانون دے دیا، پہلا دولتن بین الاغنیاء منکم، گردش تو کرے لیکن اوپر کے طور پہ میں نہ گردش کرتی رہے۔ یہ تو سوال دوسرا آ گیا۔ انفاق کا لفظ ہے جس کے معنی ہے دونوں سرے جس بانسری کے کھلے ہوئے۔ اب یہاں جمع و اوہ نہیں ہے، جمع و عددہ نہیں ہے، حاصل کرنا نہایت ضروری تاکہ یہ دوسروں کی ضروریات کے لیے آگے کھلے راستے چلتی رہے۔ آت المال علی حب، اسی لیے دوسری جگہ کہا 3/91 لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، وہی الفاظ، وہی بر ہے یہاں بھی، نہیں پہنچ سکتے تم کشاد کو، زندگی کی وسعتوں کو نہیں حاصل کر سکتے، لن تنالوا البر، تا وقت کہ تم وہ چیز جن کی سب سے زیادہ کشش ہے تمہارے اندر اس مال کی، مما تحبون، یہاں لفظ تم سے تو آیا ہے، اسے ایسے نہ تعلق دے کہ اسے اس طرح نہ حاصل کرو کہ ادھر سے حاصل کرو اور ادھر سے راستہ کھلا رکھو ضرورت کے لیے دوسروں کی چلتا رہے۔ اس کے بغیر بر حاصل نہیں ہو سکتا۔ نیکی اگر ترجمہ کرتے ہو تو پھر نیکی مل نہیں سکتی اس کے بغیر، عزیزان من۔ اب اس کے بعد پھر نظام ہے علی حب ہی ذوی القربہ۔ اب یہ جو چیز آئی ہے یہ نظم و نسق کے لیے ہے کہ اگر یہ چیز تم نے، جب تک یہ نظام پورا نہیں آ جاتا کہ جس میں تمام افراد کی ذمہ داری پرورش کی، صلاحیتوں کی نشو و نما کی آپ کے نظام کے ماتحت ہو جاتی ہے، اجتماعی نظم و نسق کے تابع ہوتی ہے، اس وقت تک کے لیے یہ حکام یہ ہے انفرادی طور پر اس کو شروع کر دو۔ ذوی القربہ، یوں تو معنی اس کے ہوتے ہیں رشتہ دار، لیکن لفظوں کو دیکھیے تو اس کے معنی اطلاع کرو اپنے ارد گرد، اپنے گھر کی دیوار دائیں اور بائیں کی یوں صبح اٹھ کے گرا دیجئے، ادھر اور ادھر کے 3 گھر ایک گھر بن گیا ہے نا، یہ ہو گئے ذوی القربہ کے اندر آ گئے۔ یہ نظم و نسق کے لیے ہے، انفرادی طور پر یوں اس کو شروع کیا، پھر اس کے بعد آگے نگاہ دوڑائی، والیتامی، معاشرے میں جو تنہا رہ گئے، یہاں ذوی القربہ ہے کہ وہ تمہارے قریب ہیں، یہ تنہا نہیں ہے۔ پھر وہ آگے دیکھو کہ جس کے قرب میں کوئی نہیں ہے اس کے قریبی بن جاؤ، یتیم نہ رہے۔ والمساکین، کل تک کام کاج کرتا تھا، ایک حادثہ گزرا، اس کی حرکت مبدل بسکون ہو گئی، ساکن ہو گئی، رک گئی چلتی ہوئی گاڑی اس کی، اٹھو ایک دھکا دے دو اس کو بھی، بیٹری کام نہیں کر رہی،
ذرا سا دھکے دینے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا پش کر دو گے چل پڑے گی گاڑی. یہ ہے مسکین کے لیے یہ کر دو. وابن السبیل کہاں تک جاتا ہے قرآن؟ دنیا جب یہ کہا کہ یہ اپنے ارد گرد اپنے یہ، تو نظر آیا کہ یہ بھی ایک گروہ بندی ہے. یہیں تک ہے یہ جو کچھ کہہ رہا ہے کہ جو اپنے ہیں تمہارے انہیں تک یہ چیز کرو، بات نہیں. تمہارے ہاں سے جو گزرنے والا ہے اس کو بھی دیکھو، اس کو اگر ضرورت ہے اس کو بھی لو. اب مسافر کے مقابلے میں ابن سبیل تو وہ کہتے ہی اس مسافر کو تھو جس کی کوئی ضرورت رک جائے اور وہ آ جائے تمہارے پاس. اپنے اور بیگانے اس میں سارے آ گئے. یہ بھی قریبی ہو گیا تمہارا جو راستے گزرتے ہوئے تمہارے ہاں سے گزر کے چلا گیا ہے. وسائلین کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اس محنت کے محاصل سے ضرورت پوری نہیں ہوتی، کمی رہ جاتی ہے. اسے سائل کہتے ہیں. اس معاشرے میں تو اس سے تو کسی کو واسطہ نہیں ہے کہ اس کی ضرورت اتنے میں پوری ہوتی ہے یا نہیں جتنا ملتا ہے. یہاں تو یہ ہے نا کہ صاحب وہ ٹھیک ہے 3 روپے روز مقرر کیے، بڑے سے بڑا جو اپنے آپ کو آجر جو ہے وہ عادل کہتا ہے وہ یہ ہے کہ صاحب میں تو شام کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیتا ہوں. بھائی یہ بات ٹھیک ہے، 3 روپے مقرر کیے تھے، 3 روپے شام کو دیے، اس 3 روپے میں اس کے بچوں کے لیے آٹا آ سکتا ہے یا نہیں؟ وہ کہتا صاحب یہ تو میرا کام نہیں، یہ اس کا کام نہیں، یہ اس معاشرے میں کسی کا بھی کام نہیں کہ وہ یہ دیکھے. مبنی پر انصاف معاشرہ اسے کہا جاتا ہے جس میں یہ ویجز اس کو ملتی رہیں. ایک تو وہ ہے نا کہ دھاندلی سے یہی نہیں دیتے، ہوتا رہا ہے مزدور. اچھا معاشرہ وہ گنا جاتا ہے جس میں یہ اچھا فرد وہ گنا جاتا ہے کہ صبح کو اس کے ساتھ بات طے کرے، شام کو یہ دے دے. اچھا معاشرہ وہ جس میں یہ کچھ جو ہے مل جائے. یہ جو دیا جاتا ہے اس سے اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں یا نہیں؟ آج کے کسی معاشرے نے یہ بات اپنے ذمہ نہیں لی. یہ قرآن نے پہلے یہ بات بتائی. یہ سائل کے معنی ہمارے یہاں تو بیکاری ہو گیا ہے نا، سوال کرنے والا. یہ بنیادی معنی اس کے نہیں ہے. اس کے معنی ہے کہ جس کی ضرورت پوری نہ ہوتی رہو، احتیاج باقی رہ جائے. جس نے بیر حاصل کرنی ہے اس کا فریضہ یہ ہو جاتا ہے یہ دیکھے کہ جو میں نے اس سے مقرر کیا تھا وہ میں نے دیا. قرآن نے کہا ہے کہ تمہارے اوپر ان اللہ یامرکم بالعدل، ایک تو یہ ہے عدل، یہ کر دیا تم نے، مقرر کیا وہ دے دیا. کہا اس کے بعد یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اس سے کوئی کمی تو نہیں رہتی. عدل والاحسان، کمی پوری کرو. عدل کے بعد جو سائل رہ جاتا ہے، ضرورت اس کی ابھی باقی رہ جاتی ہے، یہ بھی فریضہ ہے معاشرے کا کہ پورا کرے انسان. سائلین و پھر رقاؤ، کیا بات ہے. بنیادی چیز ہے انسانیت کی آزادی. یہ ہے بنیاد آپ کے دین، شرف انسانیت کا احترام. اب یہ ضروریات طبی جو تھی یہ تو پوری ہوئی، لیکن اس کے بعد نگاہ اٹھا کے دیکھو کہ کوئی اس حالت میں تو نہیں ہے کہ دوسرا شخص اس کی احتیاط سے فائدہ اٹھا کے اس کو محکوم اپنا بنائے ہوئے ہے. جہاں جہاں یہ صورت ہے تمہارے اوپر فریضہ ہے کہ اپنا مال اس مقصد کے لیے حاصل کرو تو اس کی گردن کو آزاد کرا لو اس کی محتاجی سے. یہ تھی وہ چیز جس کے لیے بحثیں ہو رہی ہیں کہ صاحب اسلام کی جنگیں مدافعت کے لیے تھی یا اگریشن کے لیے تھی، ڈیفینسو تھی یا آفینسو تھی، سوال ہی نہیں ہے. وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی کا ایک فکرہ بات ساری واضح کر دیتا ہے. ایران کے کسرا کو جو لکھا اس میں کہا یہ کہ تمہارے ہاں کے کاشتکاروں کے اوپر تمہارے ذمہ دار اتنے ظلم کر رہے ہیں اور کوئی وہاں نہیں ہے کہ ان کو ان کے مظالم سے چھڑا دے. میں تمہیں وارن کرنا چاہتا ہوں، اگر ان ذمہ داروں نے اب اس ظلم و تشدد سے ہاتھ نہ روکا تو ان کے جرائم کا بار تمہاری گردن کے اوپر ہوگا اور اس کے لیے ہمیں آنا پڑے گا. اب آپ فیصلہ کر لیجئے کہ یہ ڈیفینسو ہے یا آفینسو ہے. قرآن کہتا ہے مدینے میں جب سیٹلڈ ہو گئی چیز، کوئی مخالف نہ رہا، اس وقت ان سے کہہ رہا ہے کہ بڑے اطمینان سے تم بیٹھ گئے کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے ہم محفوظ ہو گئے، اب کوئی ڈر نہیں. کیا تم ان کمزوروں کی چیخ پکار کو نہیں سن رہے جو کہہ رہے ہیں کہ اے خدا ہمیں اس بستی سے ظالموں کے ہاتھوں سے نجات دے، بھیج کوئی اپنی طرف سے ہمارا والی، بھیج کوئی اپنی طرف سے ہمارا حمایتی. ان سے وہ کہہ رہا ہے سن نہیں رہے ہیں، وہ ہمیں پکار رہے ہیں خدا کو. یہاں سے بات یہ بھی آج واضح ہو گئی
ویسے اس کے لیے کیا مشکل تھا؟ وہ ایک ذرا سا جھنجھنا ہی دینا ہے نا، ایک زلزلے سے جھٹکا نہ، انجن میں مارن نہیں، وہ پورا مکے کا مکہ گرم ہو جاتا۔ لیکن نہیں، خدا کہتا ہے تم سن نہیں رہے، وہ ہمیں پکار رہے ہیں، اٹھتے کیوں نہیں ہو؟ اس واسطے کہ یہ اللہ کے سپاہی ہیں۔ جب کوئی مظلوم کسی مملکت کو پکارتا ہے، وہ مملکت کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ نہیں پہنچا کہتا وہ ہے کہ تو فوج کو پوچھا کرتا ہے کہ اٹھتے کیوں نہیں، اسے بھیجا کرتا ہے۔ وہ مومن خدا کا سپاہی ہوتا ہے، جو خدا کو پکارتا ہے مدد کے لیے، خدا کے سپاہی کا فریضہ ہو جاتا ہے کہ اس کی مدد کے لیے پہنچے۔ یہ جب جہاد کی بات آئے گی تو عرض کروں گا یہ بات کیا ہوتی ہے۔ وہ جو ہمارے یہاں یہ ہے کہ یہ پہنچنے کے بعد بھی وہ خدا ہی کیا کرتا ہے، کہیں آندھی چلا دیتا ہے، کہیں وہ مٹھی مارتے ہیں صاحب اس پہ وہ اندھے ہو جاتے ہیں، کہیں ان کو غرق کر دیتے ہیں۔ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ سنتے نہیں ہو، وہ مجھے پکار رہے ہیں، بیٹھے کیوں ہوئے؟ یہ تو بنی اسرائیل والے کہا کرتے ہیں کہ فواد انتا اور ربوں کا پاس، وہ کہا کرتے ہیں کہ تمہیں پکارتے ہیں تم جاؤ، راجا تم مار دینے جان اسی دئی ہے، کھان پین میں پاس پڑی کون بناؤں جمع اڑتے کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں جانا؟ کیا بات ہے، دیکھتے ہیں ایک ایک فکرے میں باتیں کس طرح سے صاف کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ ہمیں پکارتے ہیں، سنتے نہیں، اٹھتے کیوں نہیں ہے؟ وفر رقاب، کتنی جامع چیز ہے یہ، کسی کی گردن کا کسی کے پنجے میں ہونا، یہ یہی نہیں ہے کہ سچ مچ کی رسی بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کے لیے تو سینکڑوں چیزیں ہیں بے بنانے۔ اور سوچئے تو صحیح، دیکھیے ذرا تصور میں لا کے کس کس نوعیت کی رسیاں ہوتی ہیں جس میں گردنیں بندھی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ گردنیں بھی جو بظاہر بڑی اٹھی ہوئی نظر آتی ہیں، پتہ نہیں کس قسم کی غیر مری امپرسیپٹیبل رسیاں ہوتی ہیں جن میں بندھی ہوئی ہوتی ہیں۔ قرآن کی روح سے مومن کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی گردن میں کسی نوعیت کی بھی کہیں کسی دوسرے کی رسی پڑی ہوئی ہے، اس رسی کو اتارے وہاں۔ وفر رقاب، یہ تو ایک آئٹم ہے اس کی، بر اقام الصلاۃ، اس کے لیے ضروری ہے ایک ایسے معاشرے کا قیام کہ جس میں افراد خود بخود قوانین خداوندی کا اتباع کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جائیں۔ اب وہ اپنے معاشرے سے آگے بڑھتا ہے۔ وآت الزکوٰۃ، نو انسانی کو نشو و نما باہم پہنچانے کا انتظام کرے۔ دیکھیے یہ بر کن کے حصے میں آ رہی، بنیادی طور پہ یہ دو چیزیں کہ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا۔ دیکھیے عزیزان من، یہاں بڑی بنیادی اصولی چیزیں بیان ہو رہی ہیں۔ ان اصولی چیزوں میں یہ ایک چیز ہے کہ جب وہ کسی سے عہد کرتے ہیں تو عہد پورا کرتے ہیں۔ اس عہد کے اندر یہ انفرادی وعدے جو ہم کرتے ہیں وہ بھی آتے ہیں، اجتماعی ٹریٹیز جو ہوتی ہیں وہ بھی آتی ہیں، اور اصل میں تو اس میں ہر وہ چیز آتی ہے جو کسی سے آپ کہیں اور دوسرا آپ پہ اعتماد کر لے۔ یہ وعدہ اور ٹریٹی یا عہد ہوتا کیا ہے؟ اس وقت تو یہ بات لفظی ہوتی ہے کہ ہاں بھائی میں تمہارے لیے یہ کر دوں گا، یہ کہا ہے نا آپ نے۔ ان الفاظ کے نیچے بات کیا ہوتی ہے؟ اس کو اس کا اعتماد اور بھروسہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ میرا کام تو ہو گیا، اس نے اپنے ذمے لے لیا۔ یہ ہے جو اعتماد آپ کے پاس ہوگا، ٹرسٹ ہوتا ہے اس کا۔ اور اگر یہ پورا نہیں ہوتا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد دھچکا کیا لگتا ہے۔ اسی لیے اس کو یہ جو اس انداز کا عہد دینا ہے اسے امانت کہا جاتا ہے، اور امانت تو امن سے ہے۔ جسے آپ یہ عہد دیتے ہیں وہ اس اپنی مشکل کے معاملے میں امن میں ہو جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو چیز ہے امانت کو توڑنے میں اس کے لیے خیانت کا لفظ ہے۔ تو پتا ہے کہ عرب کہاں یوز کرتے تھے؟ اب تو ہمارے ہاں وہ کنویں نہیں ہوتے یہاں، اگلی نسل نے تو نہ کہ وہ خوب ان دسیے پہنی کی ہوں ہے یہ پتہ نہیں لگا، ان کا میں لج کی ہوں ہے کہا ترجمہ کرے گا۔ وہ کنواں جس پہ وہ چرخی ہوتی تھی، اس میں پھر وہ رسی ہوتی تھی، پھر وہ نیچے ایک ڈول ہوتا تھا۔ ترجمے کرنا پہ تو دھوکا کہاں پھر جاؤ گے کی ہوں دھوکا ہوں کہ بھرا ہوا ڈول یا وہ دھوکا پانی کا، اوپر سے آپ اسے کھینچ رہے ہیں، زمین کی کشش اسے نیچے لے جا رہی ہے، آپ اس پہ زور دے کے اوپر لا رہے ہیں، ایک کشمکش ہو رہی ہے۔ یہ سارا جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس چیز کا بھروسہ ہے، اس رسی کے مضبوط
مضبوط ہونے کا بھروسہ ہے سارا لیے چلے آ رہے ہیں آپ اس امن میں ہے کہ بس 2-4 ہاتھ ہے ابھی اور اس کے بعد یہ پانی کا بھرا ہوا ڈول میرے ہاتھ پہ آیا. کس قدر یقین ہوتا ہے, کس قدر ٹرسٹ ہوتا ہے اس کے اوپر. اور اگر عین درمیان میں آ کے بھرا ہوا ڈول جو ہے اور آپ اطمینان سے کھینچ رہے ہیں, درمیان میں سے وہ اگر ٹوٹ جائے تو بتاؤ کا تو اوپر والا جو ہے یہ کونے میں گر جاتا ہے. اس طرح سے تناؤ میں جو رسی ہو اور نیچے سے ڈول آ رہا ہو, درمیان میں آ کے جو یوں ٹوٹے, عرب اس کو خیانت کہتے ہیں. جسے آپ وعدہ دیتے ہیں, عہد دیتے ہیں, اور جب اس عہد کو آپ توڑتے ہیں تو پھر ایسرا نہ جڑی تول والی رسی ہے نا, خود اتنے کھلوتے ہوئے جی ٹوٹتی ہے. آپ نے دیکھا کہ اس عہد کی اہمیت کتنی ہے. قرآن کہاں لایا ہے؟ اقام الصلاۃ آت الزکوٰۃ کے اندر وہ موفون بعہدہم اذا عاہدوا. دار و مدار ہی میوچل ٹرسٹ پہ چلتا ہے عزیزان. یہ جسے آپ لا قانونیت کہتے ہیں, ہوتا کیا ہے؟ میوچل ٹرسٹ اٹھ جاتا ہے. امن کے معنی کیا ہے؟ آپ نے ہاتھ اطمینان سے یہاں سے نکلتے ہیں, چلے جاتے ہیں, ادھر ادھر دائیں بائیں آپ کے انسان پھر رہے ہوتے ہیں. آپ کو کسی کی طرف سے کوئی خدشہ, کوئی خوف, کوئی بے اطمینانی نہیں ہوتی. بڑے میلے میں ہزاروں نامانوس آدمی, اجنبی لوگ جن کے اندر آپ پھر رہے ہیں, سوریہ نارکلی میں سے گزر جاتے ہیں, راتوں کی تنہائیوں میں آپ چلے جاتے ہیں. یہ سارا کچھ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اعتماد ہے, ٹرسٹ ہے ایک دوسرے کے اوپر. اور اس کے بعد جب آپ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں اب نہیں باہر نکل سکتے, یہ کیا بات ہوگی؟ وہی انسان ہیں جن کے اندر روز آپ پھر رہے تھے, اب ان پہ سے بھروسہ آپ کا اٹھ گیا کہ پتہ نہیں کون کس وقت خنجر گھونپ دے. انسانی زندگی اجتماعی زندگی ہے, یہ سوشل اینیمل ہے, اس میں مل جل کے رہنا ہے. مل جل کے تو رہ ہی سکتے ہیں آپ اعتماد اور بھروسے کی بنا پر. جو ہی آپ کا بھروسہ اٹھا, اعتماد اٹھا, ٹرسٹ ایک دوسرے سے اٹھا, باہر تو ایک طرف برادران عزیز, گھر کے اندر آدمی نہیں آپ رات کو سوچ سکتا اگر میاں بیوی کے اندر اعتماد اور بھروسہ باقی نہ رہے. یہ ہے موصون عہد. عہد کے معنی صرف وہ معاہدات اور ٹریٹیز ہی نہیں ہے, وہ بھی اس میں آتی ہیں جیسا میں نے کہا ہے, لیکن یہ تو قدم قدم کے اوپر باہمی اعتماد اور بھروسے اور ٹرسٹ اور کانفیڈنس کی چیز ہے. بڑی چیز ہے یہ ہے دور کی راہیں. بات میں یہ کہہ رہا تھا, سوچ دیکھ رہے ہیں نیکیاں, اگر ترجمہ نیکی کرنا ہے تو ان کی نیکیاں ہیں. مال کو اس کی محبت کے باوجود دوسروں کی ضروریات کے لیے کھلا رکھنے والا, اس میں اپنے اور بیگانے کی کوئی تمیز نہیں کرنی. پھر اس کے بعد وہ قریبی ہو, تنہا رہ گیا ہو, کاروبار چلتا ہوا رک گیا ہو, ضرورت پوری نہ ہوتی ہو, اور کسی قسم کی دوسرے کے غلامی کے اندر, یہ جو چیز اس کے لیے اقام الصلاۃ انفرادی چیز نہیں. انفرادی طور پہ تو اس وقت میں نے عرض کیا جائے گا جب تک یہ نظام نہیں پورا ہوتا. کہا کہ یہ چیز انفرادی خیرات تک نہ رکھنا اپنے ذہن میں, تو یہ چیز فردن فردن کرتے رہے, معاملہ پورا ہوگا. اصل مقصد تو ہے اقام الصلاۃ و آت الزکوٰۃ. اس ایسے معاشرے کا قیام کہ جس میں ان قوانین کا اتباع خود بخود ہوتا چلا جائے, اور مقصد اس کا ہو نو انسانی کو سمانت نشو و نما دیتے چلے جانا. اس کے لیے ضروری چیز ہے باہمی اعتماد کا ہونا, ٹرسٹ کا ہونا. اس لیے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, یہ ہو گیا نظام, یہاں ہو گیا. اب اس نظام کا ٹکراؤ ضروری ہے. مفاد پرست گروہ, خواہ وہ اس ملک کے اندر ہو یا ملک کے باہر ہو, ان کے ساتھ تو ٹکراؤ ہوگا. اس ٹکراؤ کے زمانے میں اب یہ دیکھیے, تقیہ جو فقیرانہ مذہب نہیں, ابلا ہے مسجد کا بھی مذہب نہیں, یہ مجاہدین کا دین ہے. یہاں اس ٹکراؤ میں جو صورت پیدا ہونی ہے, اسی کے ساتھ یہ کہا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس. ہلکے پیمانے کے اوپر کوئی حادثہ آتا ہے, کوئی واقعہ گزرتا ہے, کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی مشکل پیش آتی ہے, قحط پڑتا ہے, سیلاب آتا ہے, اس میں ہمت ہار کے بھاگ نہیں اٹھتے. والصابرین, تو پھر وہ تو میں نے کہا ہے نا کہ اگر آپ اپنے یہاں اس کو لیں گے اردو یا پنجابی میں صبر, اس کے تو معنی ہوں گے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وہ بیٹھ رہنے والا بھی, سوائے صبر کا چارہ ہی کوئی نہیں ہے, یعنی چارہ چنگا ہے. بے چارگی کا نام یہ رکھ کے اور اس کے بعد کہنا اس کے سوائے کوئی چارہ نہیں ہے, گویا یہ بھی ایک چارہ ہے. جی نہیں, اس کے معنی ہے استقامت سے, استقلال سے, ہمت سے برداشت کرنے والا,
ذرا دو ہمتی یا بزدلی اس کے اندر نہ آئے، جم کے کھڑے ہو جانے والا، اسے کہتے ہیں صابر۔ معاشرے کے اندر کوئی اس قسم کا ہنگامی حادثہ ہو یا باہر سے اس چیز کو توڑنے کے لیے کسی قسم کی کوئی چیز ایسی آئے، جنگ ہو جائے کسی کے ساتھ، ان معاملات میں ہمت سے، استقلال سے جم کے کھڑے ہو جانے والے، آگے عجیب چیز آئی، یہ پوچھتے نا تم کہ مومن کون ہوتا ہے، یہ پوچھتے تھے تم کہ پھر اس کے ایمان کی صداقت کا ثبوت کیا ہوتا ہے، یہی سوالات تھے نا تمہارے دل میں۔ ہم نے بتا دیا کہ یہ محض رسومات کو ادا کر لینے والا، محض زبان سے چند کلمات کہہ دینے والا، نہ یہ مومن ہے، نہ وہ عمل ہے، نہ وہ بر ہے، نہ یہ تقوی ہے، وہ چیزیں یہ ہیں جو کہیں ہیں۔ یہ سارا کچھ کہنے کے بعد کہا اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں جو اپنے دعوی ایمان کو سچ کر کے دکھاتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، نتائج دلیل بن گئے دعوے کی صداقت کا۔ یہ چیزیں اگر نہیں ہیں تو ایمان کا فائدہ کچھ نہیں ہے اگر وہ عمل کے اندر اس کا اظہار نہیں ہوتا۔ ہزار فارمولے آپ کو یاد ہو، ڈاکٹر کو لاکھوں نسخے اخبار ہوں، کسی مریض کو نہ دے، مریض اس کو برت کے نہ دیکھے، اس کا نتیجہ نہ نکلے، تو فائدہ کیا ہے اس کا؟ وہ تو فقیہ شہر قارو ہے، لغت ہے حجازی کا، وہ ہے قارو سے۔ اولئک الذین صدقوا، سوال تمہارے یہاں پیدا ہوتا تھا، سب سے بڑی چیز یہی ہے نا، متقی کون ہوتا ہے؟ اولئک ھم المتقون، یہ ہیں جو قوانین خدابندی کی نگہداشت کرنے کے دعوے دار تھے۔ یہ کچھ کر کے دکھاؤ۔ اب یہ چیز آئی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یوں ہی اپنے آپ کو دھوکہ دے کے نہ بیٹھ جاؤ کہ ہم نے ان تمام جزیات اور رسومات کی ایک ایک تفصیل کو ٹھیک ٹھیک اندازے اور قاعدے کے مطابق ہم نے یہ درست کر دیا، اور اس کے بعد اسے کہا گیا کہ ہاں جناب تمہاری نماز ہو گئی، اوے تیری نماز نہیں ہوئی ہے، وہاں سے للکار آتی ہے سر۔ اچھا جی، تو کم کے کھلو جانا ہے جی، وہ کیوں نہیں ہوئی آگی؟ میں دیکھا سی تیرے انگوٹھے جو سن وہ کنا کی لائن نہیں انہیں چھویا ہے، تھلوں ہی آؤں آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ پھر مڑ کے پاس پھر انہیں آؤں کر گل ہوئی نا، یا منظور ہو گئی، تو پہلے کی نہیں سی ہوا جڑا ہوں ہو گیا، یہی تو کہتا ہو گئی منظور نہیں۔ عزیزان نے پہلے نہیں ہوئی تھی تو اس کے معنی یہ تھے کہ وہ نتیجہ نہیں نکلا جو اس نماز سے نکلنا چاہیے تھا۔ تمہیں بتانا پڑے گا کیا نہیں ہوا، کیوں نہیں میری نماز قبول ہوئی، تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ مجھے سمجھاؤ کیسے نہیں ہوئی۔ اب جو تم نے کہا یہ کرو، تو اب اس کے بعد بتاؤ کہ یہ کیسے ہو گئی ہے، تمہارے بارے ثبوت تمہارے ذمہ ہے۔ تو کہتا اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں جنہوں نے اس دعوے کے ثبوت میں کی صداقت میں ثبوت ہم پہنچا دیا ہے کہ ہو گئی نماز قبول۔ یہ ہے عزیزان من، نظر کی دنیا میں انسان خود فریبی میں مبتلا رہتا ہے، چند الفاظ دہرائے، چند حرکات و سکنات جو ہیں ان کو بجا لایا، مطمئن ہو گیا کہ جو میرے ذمہ جو کچھ تھا وہ ہو گیا، بس اس کے لیے کوئی ٹیسٹ نہیں، کوئی کسوٹی نہیں، اس کے پاس کوئی میزان نہیں۔ دین میں ہر عمل کی میزان ہے، تلتا ہے، ہر آن اس کے نتائج مرتب ہو کے سامنے آتے چلے جاتے ہیں۔ جب نتیجہ مرتب نہیں ہوتا تو کھڑے ہو کے سوچنا پڑتا ہے اس ڈاکٹر کو کہ یہ دوائیاں جو میں نے دی تھی اس سے بخار نہیں اترا، کم نہیں ہوا، یا تشخیص میں غلطی ہے، یا نسخے میں غلطی ہے، یا دوائی صحیح نہیں پہنچی، یہ صحیح بات ہے۔ اور اگر وہ ڈاکٹر صاحب وہ ہوں تو نمبر ہی اتارے پھرتے ہوں آگے، 1 گھنٹہ 300 مریض، پرچی ایتھے گل کمپاؤنڈر نال کردا پیا، قلم رجسٹر سے لگتی پی ہے، وہ کہتا جی کچھ نہیں ہو جائے گا، چل بھائی تو جی وہ پیڑ ہوں آگے ہٹ جائے گی، نہیں عزیزان من، اسے تو کھڑے ہو کے سوچنا پڑے گا کہاں نقص رہ گیا، اس لیے کہ اس کے اس دعوے کی جو دلیل تھی کہ اس نسخے سے اسے آرام ہو جائے گا، اس کی صداقت کی دلیل یہ تھا کہ اسے آرام ہو۔ دین اس طرح سے اپنے دعاوی کی صداقت کے ثبوت مہیا کرتا ہے، اولئک ھم المتقون۔ اور یہ چیز تو تھی جو کہی، بیرونی خطرات کے مقابلے میں اس قدر مدافعت۔ اب اس کے بعد یہ جو اندرونی آپ کے یہاں کا دائرہ ہے، اس میں اس کے بعد وہ آیا، سب سے پہلی چیز جس کے لیے قرآن اہمیت دیتا ہے
انسان کی جان کی قیمت، انسانی زندگی اس کے نزدیک بڑی گراں بہا متاع، انسانی زندگی بڑی گراں بہا متاع ہے۔ قرآن اس کو بڑی اہمیت اٹیچ کرتا ہے۔ یہ کیوں اتنی اہمیت اسے دیتا ہے؟ اس لیے اہمیت دیتا ہے کہ مقصد ہے اس کا انسانی ذات یا اس کے نفس یا اس کی خودی یا اس کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ، اور زندگی کی اس سطح پہ جہاں تک یہ ایولیوشن سے پہنچی ہے، انسانی ذات کی نشو و نما اس کے جسم کے اندر رہتے ہوئے ہو سکتی ہے۔ یہ ذریعہ ہے اس کی نشو و نما کا۔ تو قرآن اس ذریعے کو اتنی اہمیت دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ ذریعہ ہے، تو ذریعہ تو بڑا اہم ہوتا ہے نا۔ سفر پہ جانے والے کے لیے اس کا گھوڑا، سپاہی کے لیے اس کی بندوق، بڑی اہم چیزیں ہیں۔ یہ جسم انسانی ذات کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے، لیکن قرآن پھر اس کو مقصود بھی ذات نہیں کہتا، اس کو ذریعہ کہتا ہے۔ جب کبھی اس مقصد میں انسانی ذات کی نشو و نما میں اور اس میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے، اور یہ اس نشو و نما کے راستے میں سد راہ بن کے کھڑی ہو جائے، اس وقت وہ کہتا ہے کہ جان کا دے دینا جو ہے یہ ہے نیکی کی راہ، ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جہاں ہے زندگی۔ پرزرویشن آف سیلف نہایت ضروری ہے، کاہے کے لیے؟ ذات کی نشو و نما کے لیے۔ اور اگر یہی اس کے راستے میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہاں وہ کہتا ہے کہ پھر اب اس کا دے دینا جو ہے یہ ضروری ہو گیا۔ انسانی جان کی، انسانی زندگی کی بڑی اہمیت ہے، بات میں یہ کہہ رہا تھا، اور وہ اہمیت اتنی ہے 5/32، 5/32، بڑی اہمیت، اتنی اہمیت۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ یاد رکھو، جس نے کسی ایک کی زندگی ناحق لے لی، وجوز اس کے کہ وہ میں آگے بتاؤں گا حق کے اوپر، یعنی عدل و انصاف کا تقاضا یہاں ہو، جس نے کسی ایک جان کو تلف کر دیا ناحق، کہا یوں سمجھو گویا اس نے پوری نو انسانی کو ہلاک کر دیا۔ اہمیت آپ دیکھتے ہیں، ومن احیاہ فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا، یوں سمجھو جیسے اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی اہمیت قرآن نے دی ہے اس کو۔ اسی کے پیش نظر اس نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، معاشرے میں امن برقرار رکھنے کے لیے جان کی حفاظت نہایت ضروری ہے۔ جان کی حفاظت، ٹھیک ہے، میرا فریضہ ہے میں اپنی جان کی حفاظت کروں، آپ کا فریضہ ہے آپ اپنی جان کی حفاظت کریں، لیکن اجتماعی زندگی کے اندر ایک فرد تو پورا انتظام اہتمام نہیں کر سکتا اپنی حفاظت کا، یہ تو پورے معاشرے کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے اس نے یہ کہا کہ یاد رکھو، اگر کہیں اس قسم کی لاقانونیت آ جائے یا کوئی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے کسی دوسرے کی جان لے لیتا ہے، زندگی تلف کرتا ہے، یہ ہے قرآن عزیزان من، یہاں اس مقتول یا مقتول کے وارثوں کے متعلق نہیں ہے تو جاؤ اس کا انتقام لیتے پھرو، تم اپنی حفاظت آپ کرو، عزیز کریے، یہ بات نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والی جماعت کے معاشرے، یہ معاشرے کا فریضہ ہے کہ جہاں کہیں کوئی واردات اس قسم کی ہو کہ کسی کی جان ناحق تلف ہو گئی ہے، معاشرے کا فریضہ ہے یہ۔ اب یہاں لفظ قصاص آیا، عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں اس کا جان لے لینا، اس کو سزا دے دینا۔ اس کے معنی ہوتے ہیں ملزم کا یا مجرم کا اس طرح سے پیچھا کرنا کہ اس کو آخر میں جا کے پکڑ لیا جائے۔ قصہ کے معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، تمہیں کہنے تو جا کس ہوتے کر جائیں گا تم۔ ہر مجرم کے متعلق معاشرہ اٹھ کے یہ کہے گا کہ تم اب کہاں جا سکتے، کہیں نہیں جا سکتے تم۔ قصاص اسے کہتے ہیں برادران نے، یہ جو اب بھی ہمارے ہاں ادھر منٹ گنڈی لال پور کے ضلع میں تو وہ کھوجی ہوں آ گئے نا، خوراک قدم والے، وہ عربوں کے زمانے کا قصاص ہوتا تھا۔ معاشرے پورے کی ذمہ داری ہے یہ کہ وہ کھرا نپے پہلا ملزم پکڑے وہاں جا کے اس کو پھر
یہاں جس بیچارے کا کوئی مر جاتا ہے، وہ مرنے والے تھے وہ تو مر گیا، یہ جو زندہ ہوتے ہیں ان پہ زندگی حرام ہو جاتی ہے بعد میں، اس مرنے والے کی کمی کی وجہ سے ہی صرف نہیں، یہ جو قانون کا تقاضا ہے کہ یہ جو اس کے بعد وہ قاتل ہیں یا اس کے ساتھ اور حمایتی ہیں ان کو گرفتار کرانا، ان کو عدالت میں لے جانا، ان سے پھر وہ سزا دلوانا، یہ سارا کچھ یہ جو اس کے بعد رہ جاتے ہیں ان کے لیے وہ بال جان ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو پتہ ہے ان عدل لینے والوں کو کہ وہ بال جان کتنا پھر یہ ہوتا ہے۔ مراسی میں کار چوری ہو گئی، پولیس آ رہا تھی، انہیں کیا لکھاوا کی گیا تیرا؟ انہیں کیا جی ایک میرا جلا گیا، لکھ لیا انہیں۔ تو جی ایک کے تھے، ایک دیکھ جی پہ اس بھی لے گیا کوئی، وہ بھی لکھ لیا انہیں۔ ایک کہتے چھوٹا جا سلوک کا جی سی، وہ بھی لے لیا لکھ لیا۔ کہنے لگا جی اور لکھو، ایک میری پرات گئی، کہنے لگا پرات تو سامنے پہ ہوئی ہے، کہنے لگا جی وہ پہلے گئی ہیں سامنے ہوں چلی جانی ہے، ایک بار سے لکھ ہی لاؤ تو جہاں مار جانا وہ جی پرات رہ جاتی ہے وہ کے ساتھ ہی تر جاتی ہے، وہ پرات لبن جانی ہوئی ہے ملزم۔ قرآن عزیز نے مان یا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اور یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اسی کا فریضہ نہیں ہے جس کا کیا ہے، سوال نہیں ہے۔ تمہارا معاشرے کا یہ فریضہ تھا کہ تم ہر فرد معاشرہ کی جان اور مال کی حفاظت کرتے، اگر ایک فرد کی جان گئی ہے تو اس میں تم اپنے فریضے کی ادائیگی میں تم سے کوتاہی ہوئی ہے، تمہارا فرض ہے کہ اس کے اس کوتاہی کو پورا کرو۔ یہ جس کا یہ جاتا ہے اس کے لیے تو 17/33 صاحب قرآن کے قوانین جو ہیں ان کی فہرست بنائی، فہرست کا سوال نہیں ہے برادران عزیز، اصول ایسے دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ اتنا سا اصول جو ہے کتب علیکم کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں، اس کے نیچے جو آپ کے یہاں پھر قانون کا ضابطہ بنے گا وہ بنے گا کیا؟ مقتول یا اس کے وارثوں کو، مظلوم کو تو یہ کہا ہی نہ، مظلوم کے متعلق کیا کہا ہے 17/33 وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، انسانی زندگی کے جسے خدا نے واجب الاحترام قرار دیا ہے اسے کہیں ضائع نہ کرو، بجوز اس کے کہ اسی کے قانون کا تقاضا ہو کہ ایسا کیا جائے۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، جو ظلم سے مارا گیا، دیکھیے پہلے بالحق کہا گیا، ہر مارے جانے والے کے متعلق نہیں ہے، قاتل کو سزائے موت ملتی ہے تو وہ اس کا قتل جو ہے بالحق ہے۔ من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو اس کا جو وارث رہ گیا ہے وہ یہ نہ کہے سمجھے کہ میرے ہاں کا تو ایک فرد تھا وہ چلا گیا اور میں تو لاوارث رہ گیا، میری کون سنے گا؟ کہا ہم نے اس کے لیے تقویت کا موجب اس معاشرے کو بنایا ہے، یہ اس مظلوم کے وارثوں کا جو وہ اب تنہا رہ گئے ہیں، ہم نے تمہیں اس کے لیے سلطان کیا بات کیا گیا قرآن، اتھارٹی، پاور، بظاہر تو وہ ایسا ہے نا کہ جس کی بیچارے کے پاس ہے وہ لاوارث رہ گیا ہے، پاور کوئی نہیں رہی، باں کوئی نہیں رہی ہیں، وہ ٹوٹ گئی ہیں، وہ کہنے لگا ڈرنا۔ یہ سارا معاشرہ جو ہے اس لیے ہم نے اس معاشرے کو قائم رکھا ہے کہ وہ تیرا حمایتی بنے۔ انہ کان منصورا، لوگ سمجھتے تھے کہ ان کا کوئی ہے نہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ہیں اس کے، اس کو نصرت اور حمایت اور تائید اور قوت ہماری طرف سے پہنچے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اور اس کے بعد ایک عدم کی مساوات کا ایک اصول بیان کیا ہے۔ اگلے لفظ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اب اس کا ترجمہ تو یہ ہے اور یہی مفہوم غلط لیا جاتا ہے، آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت۔ اب اتنا سا ہی ترجمہ اگر دے دیا جائے تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ اگر کسی غلام نے کسی آزاد کو مار دیا ہے تو یہاں الحر بالحر، آزاد کو اگر مارا گیا ہے تو کسی آزاد کو مارنا ہوگا، تو وہ غلام میں چھوڑ دے تو کوئی آزاد لگے، وہ آزاد لگے، غلام ہے کیا الحر بالحر، کسی غلام کو کسی آزاد نے مار دیا ہے تو وہ جو آزاد مجرم ہے اسے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے،
کوئی غلام تلاش کرو، العبد بالعبد. اور اگر کسی مرد نے کسی عورت کو مار دیا ہے، مردی تو بھائی لگ ہی نہیں سکتا ہے، لال اون سا ملوں عورت مرد کو نکال دینا ہے تو میں تو کوئی نہیں کیتا، خدا نے کیا ہے لال اون سا ملوں. مقتول جو عورت ہوئی، عزیزان ایمان آپ دیکھتے ہیں کہ یوں ترجمہ کرنے کے بعد کہاں پہنچ، وہ تو اتنا عظیم اصول اس نے یہ دیا ہے، مساوات کا اصول جو ہے کہ اس میں کسی قسم کی روح رعایت کا سوال نہیں ہے. تو وہ جو گاؤں کا بڑا چودھری ہے، وہ روز جس کی جی چاہے ڈاکہ ڈلوائے، جس کو جی چاہے قتل کروا دے، اس کے بعد اگر کہیں آئے بھی اپنے نوکروں کے 2 بندے گاں کرتے دے، کوئی گل نہیں، روز ہوتا ہے یہ سوال. وہ یہ ہے بات کہ یہ بات نہ کوئی ہو جائے تمہارے یہاں معاشرے کے اندر کہ یوں رعایت ہونی شروع ہو جائے، یا جو بیچارے معاشرے کے اندر اس قسم کے غلام، کوئی کاشتکار مظاہرہ آپ کے، کوئی ملازم آپ کے، ان کو رکھا ہی آپ نے اس لیے ہے کہ جو کچھ آپ کرواتے رہیں اندر انہوں بلاتے رہو. روز یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں. یہ ہے وہ چیز جو یہاں اصولاً بیان کی ہے، کوئی رعایت نہیں ہے. چودھری بھی اگر آزاد جو ہے حر جس کو کہا ہے، وہ تو بہت بڑی چیز ان کے یہاں ہوتی تھی. قاتل اگر وہ ہے تو وہی ہے جس کو سزا ملے گی، یہ نہیں کہ اس کے بدلے میں تم اس کے نوکروں کو پکڑ لو یا وہ بھی اپنے مظاہروں کو بھیج دو. یہ سوال نہیں ہے. کسی کے بدلے میں کوئی دوسرا نہیں پکڑا جائے گا. لا تزر وازرا وزرا اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. عدل کا یہ تقاضا ہے، یہ کیا جائے گا. یا آگے فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جس کو اس کا بھائی یعنی مقتول کے وارثوں میں سے کوئی جس کو کچھ معاف کر دے تو وہ ٹھیک ہے، وہ اس کے ادا کرے اور اس کی کمی کو پورا کرے. قرآن کے اتنے ٹکڑے سے ہمارے ہاں ایک ایسا غلط قانون بن گیا ہوا ہے جسے دیوت یا خون بہا کا قانون کہتے ہیں شریعت میں. وہ یہ ہے کہ قتل کسی قسم کا ہو، وہ جو مقتول کے وارث ہوتے ہیں ان کو اجازت ہے کہ وہ اس قاتل سے کچھ خون بہا لے کر اس کو معاف کر دیں. آپ دیکھیے کہ یہ چیز معاشرے میں کتنے بڑے فتنے کا موجب بن جاتی ہے اور بنتی ہے. بھائی بھائی کا دشمن، وہ اپنے کسی ایک سے کہلوا کے اس کو کرا دیتا ہے قتل. اب اس قتل مقتول جو ہے اس کا وارث یہ بھائی، اب اس بھائی کو اجازت دے دی جاتی ہے کہ وہ اس قاتل سے کچھ لے کے اس کو معاف کر دے. 100 روپیے میں سودا کر لیا، پلیوں 100 روپیہ دے کے اپنے کو لے لیا، یہ معاف ہو گیا. تو جنہوں قتل کروانا سی غلط بات پڑا. آپ دیکھیے یہ چیز، مقبول کے وارث کو یہ حق ہے کہ وہ قاتل کے ساتھ براہ راست معاملہ کر کے اور اس سے کوئی پیسے لے لے اور یہ معاملہ ختم ہو گیا. آپ دیکھیے کہ پھر ہوگا کیا، کتنی بڑی انارکی قتل کے معاملے میں پھیل جائے گی. خدا کا قانون یہ ہو سکتا ہے. دیکھیے قرآن کہاں کہتا ہے یہ بات، اور یہی چیز ہے جس کو نظر انداز کیا ہے ہمارے قانون بنانے والوں نے. وہ رہا ہے دیش جسے کہتے ہیں، کہاں ہے 4/92 وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. اس نے کہا ہے کہ قتل کی 2 قسمیں ہیں، جرم کی 2 قسمیں ہیں. ایک یہ ہے قتل عمد، ارادتاً کسی کو قتل کرنا. ایک یہ ہے قتل خطا، قتل کرنے کا ارادہ نہیں ہے، وہ کسی طرح سے خطا کے طور پر غلطی سے سہون ایسی بات ہو گئی ہے جس سے اللہ قتل ہو گیا. یوں ہی اتفاقاً بندوق چل گئی، یہ قتل خطا ہے. قرآن میں دونوں قسم کے قتل کے اندر خود یہ ومن یقتل مؤمنا متعمدا، اگلی آیت یہ دیکھیے متعمدا اور وہاں خطان ہے. یہ جو خون بہا ہے، دیت ہے جس میں اس کو اجازت دی جاتی ہے وارث کو، وہ اس میں ہے فتحریر رقبۃ مؤمنۃ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، کہ وہ ایک تو کسی غلام کو آزاد کرے اور یہ جو اس کے وارث ہیں ان کو خون بہا دے. یہ صرف قتل خطا میں ہے اجازت.
اور یہی چیز ہے جہاں جس کو کہا ہے قرآن نے ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ. ٹھیک ہے قتل تو ہے یہ، لیکن جب یہ خطا کی چیز ہے، دانستہ نہیں، بالارادہ نہیں، تو اس کی سزا کے اندر بھی عدل کا تقاضا ہے کہ تخفیف کی جائے. کیا بات ہے اس تخفیف، یہ صرف اس میں ہے، یاد رکھیے. اور وہ جو قتل عمد ہے بالارادہ ہے، اس میں مقتول کے وارثوں کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ خود اس کو فیصلہ کر کے خون بہا یا دیت لے لیں، بالکل نہیں. وہ اسٹیٹ ورسز ہے، کراؤن کا کیس ہے، معاشرے کا مجرم ہے، وہ مملکت کا مجرم ہے، وہ اس میں خون بہا اور دیت کی کوئی اجازت نہیں ہے قرآن کی روح. وہاں موت کی سزا موت ہے. یہ اور بات ہے کہ کچھ ایکسٹینویٹنگ سرکمسٹانسز ہوں، یعنی اس قسم کے کچھ حالات ہوں جس میں سزا میں کمی کی جا سکتی ہے، تو عدالت کی صلاحیت کے اوپر ہے. مقتول کے وارثوں کو اس کے اندر یہ حق نہیں ہے کہ وہ جی چاہے تو اس کو معاف کر دے اور پیسے لے لینے. اس میں جس قدر فساد کا امکان ہو سکتا ہے وہ روز ہمارے سامنے اس قسم کے قتل ہوتے ہیں. اس ایک غلط قانون میں کہ ہر قسم کے قتل میں اجازت دے دی جاتی ہے کہ مقتول کے وارث قاتل سے سودا کر کے خون بہا لے لیں. یہاں تو یہ چیزیں پتہ نہیں چلتی، گاؤں کی زندگی میں یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ کیا کرایا جاتا ہے جائیداد کی ورثہ کے لیے. ایک ہی اس کا مالک ہوتا ہے، اس کے مرنے کے بعد وہ ادھر یہاں آ رہی ہوتی ہے، تیسرے دن قتل کرا دیا جاتا ہے. مقتول سے یہی اس کا وارث ہوتا ہے، اس سے وہ سودا کرتا. تو یاد رکھیے یہ دو چیزیں جو ہیں، قتل بالعمد کی سزا موت ہے. اسی کو کہا ہے قتل بالحق، قانون کے عدل کے تقاضے کے مطابق کسی کی جان لے لینا. اور یہ جو ہے دیت جس میں یہ کہا ہے کہ یہ جو مقتول کا وارث ہے یہ اس میں سے کچھ چھوڑ سکتا ہے. یہاں دیکھیے اس چیز کو یہ نظر انداز کیا، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، وہ جرم قتل معاف نہیں کر سکتا. شے کا تو لفظ یہ بات ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو یوں دی جاتی ہے کہ جس میں سے کچھ وہ معاف کر سکتا ہے. عدالت نے بھی یہ کہہ دیا کہ اچھا اس کی دیت جو ہے 1000 روپیہ بنتی ہے، تو کہتا ہے کہ جی میں آدھا چھوڑتا ہوں. لیکن یہ صرف قتل خطا میں ہے عزیزان من. قتل عمد کے اندر مقتول کے وارثوں کو کوئی اجازت نہیں. وہ معاشرے کا جرم ہے، معاشرے کا وہ ملزم ہے، معاشرہ اس کی سزا دیتا ہے، کیونکہ معاشرہ پہ فرض قرار دے دیا گیا ہے کے ساتھ. سورہ بقرہ کی آیت 178 تک آئے. 2 منٹ میں اگلی بھی بات کر دوں، بات ختم ہو جائے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، بات تو یہ تھی. یاد رکھو قتل کے جرم میں اس طرح سے قتل عمد میں یا قتل خطا میں ملزم کو جو مجرم قرار پا جائے اس کو جرم کی سزا دینا، اے صاحبان عقل و بصیرت، یہ تمہارے لیے زندگی کا سامان ہے. جس معاشرے میں فی الواقع مجرم کو سزا مل جاتی ہے تو زندہ رہنے والے جو ہیں ان کو زندگی مل جاتی ہے. کیا الفاظ ہیں قرآن کے. جیسے تم یوں کہتے ہو کہ صاحب ایک کی جان لے لی، ایک فرد کی تو جان لی، پورے معاشرے کو اس جان لینے میں زندگی عطا کر دی. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم اس کے بعد نگہداشت کرو قوانین کی. یوں حیات ملتی ہے قصاص کے اندر. 179 کے اوپر ہم آگے برادران عزیز. اگلی آیت میں یہ آئے گا حفاظت مال کیا چیز ہوتی ہے.